الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. جملہ تعریف حمد اور ثنا مالک کائنات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، کروڑوں درود اور سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء
احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی کروڑہ رحمتوں کو نزول ہو۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے اہل بیت پر، آپ کے اصحاب پر اور قیامت تک آنے والے جملہ مومنین اور مومنات پر۔ سامعین ذی وقار، حاضرین محترم، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، گزشتہ خطبہ جمعہ کے اندر غزوہ ہند کے حوالے سے اور پاکستان اور ہندوستان میں جو جنگی ماحول بنا ہوا تھا، اس حوالے سے میں نے قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ گزارشات آپ حضرات کے سامنے رکھی تھی۔ اب اس ایک ہفتے کے اندر اتنی تیزی سے نہ صرف اس خطے کے اندر، اس ملک کے اندر، بر صغیر کے اندر، بلکہ پوری دنیا کے اندر بہت بڑی تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں، اور ان تبدیلیوں کی بنیاد اصل میں وہ معرکہ حق و باطل ہے، جو بظاہر تو 6 مئی سے لے کر 10 مئی کی شام تک چلتا رہا، لیکن عملاً وہ 20 منٹ کی گیم تھی جس کے اندر کایا پلٹ گئی اور دنیا کی سوچ بھی اس کے ساتھ بدل گئی۔ لیکن اس صورتحال کو سمجھنے کے لیے آپ یہ ضرور ذہن میں رکھیے کہ پاکستان نے اپنے سے 7 گنا بڑی فوجی طاقت کو چند منٹوں کے اندر ڈھیر کیا ہے۔ جنہیں اپنے اسلحے پہ ناز تھا، اپنی فوجی طاقت پہ ناز تھا، اپنی عالمی شیطانی کفتوں کے جو اعلی کار ان کے پیچھے تھے، ان پر ان کو بھروسہ تھا۔ لیکن ہم تاریخ کا مطالعہ کریں، قرآن اور احادیث اور غزوات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھیں، تو مومن کبھی بھی ظاہری طاقت کی بنیاد پر فتح یاب نہیں ہوا۔ معرکہ حق و باطل کا آغاز، سب سے پہلے معرکہ جو ہے وہ بدر کا معرکہ تھا۔ بدر سے کفر اور اسلام کی جنگ شروع ہوتی ہے، یعنی اس امت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارک کے بعد کرۂ ارض پہ سب سے پہلی جنگ جو ہوئی تھی وہ بدر کے میدان کے اندر ہوئی تھی، اور بدر کی جنگ سے پہلے عالم کفر مسلمانوں کو کوئی حیثیت ہی نہیں دے رہا تھا کہ یہ چند مٹھی بھر لوگ ہیں، چند جنونی لوگ ہیں اور چند دنوں کی بات ہے، یہ ختم ہو جائیں گے۔ نہ سیاسی لحاظ سے، نہ مذہبی لحاظ سے، نہ دفاعی لحاظ سے۔ اور پھر اللہ اپنے دین کو سربلند کرنے کے لیے خود اسباب پیدا کرتا ہے، اور پھر بدر کا معرکہ 2 ہجری میں، یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مکے سے مدینے منتقل ہوئے، ٹوٹل ان کو 1.5 سال کا عرصہ نہیں گزرا، 2 ہجری رمضان کے اندر یہ معرکہ ہوا ہے۔ اور ایک ایسی کیفیت میں کہ جبھی مسلمان مکمل طور پر اپنے شہر مدینہ میں سیٹل ہی نہیں ہوئے تھے، بڑی تعداد میں مہاجرین جو مکہ سے شفٹ ہوئے تھے، گھر بار چھوڑا، اہل و عیال کو چھوڑا، تعلقات کو چھوڑا، اپنی جائیدادوں کو چھوڑا، اپنی زمینوں کو خیر باد کیا، سوائے ایمان اور جان کے کچھ بھی بچا کر وہ مدینے نہیں لائے تھے۔ اور جب بندہ کسی ملک میں جاتا ہے، کسی علاقے میں جاتا ہے، کسی شہر میں جاتا ہے، تو اسے سب سے بڑی فکر یہ ہوتی ہے کہ میں یہاں ایڈجسٹ ہو جاؤں، اپنے پاؤں جما لوں۔ ابھی ایک لحاظ سے مسلمانوں کے پوری طرح پاؤں نہیں جمے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے بدر کا میدان گرم کر دیا مسلمانوں کے لیے۔
اور یہ بدر کا حوالہ اس لیے میں دے رہا ہوں کہ آج کے حالات اور بدر کے حالات میں بڑی مماثلت ہے کہ جنگ بدر ان حالات میں ہوئی کہ مسلمانوں کے پاس اسلحہ بھی پورا نہیں ہے، چند گھوڑے ہیں، تلوار ہے تو نیزہ نہیں ہے، نیزہ ہے تو تیر نہیں ہے، تیر ہے تو تلوار نہیں ہے۔ ان حالات میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مدینے سے روانہ ہوئے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس جمع پونجی کو لے کر جب بدر کے میدان میں پہنچے تو وہاں ایک اور ہی منظر تھا۔ ابو جہل کا قافلہ پہنچ چکا ہے۔ صحابہ نے جب دیکھا تو اپنے سے 3 گنا بڑی طاقت سامنے ہے۔ صحابہ کی تعداد، بدر کی تعداد، مسلمانوں کی تعداد 313 ہے، ادھر 1000 سے اوپر تعداد ہے۔ ایک بڑا فرق تو یہ ہے، یعنی 313 کو ڈبل کریں تو 650 کے قریب بنتا ہے، پھر 900 کے قریب بنتا ہے، یعنی 2-3 گنا بڑی طاقت سامنے کھڑی ہے۔ اور صرف یہ نہیں ہے کہ افرادی طور پر تعداد میں وہ زیادہ ہیں، بلکہ وہ وسائل کے لحاظ سے بھی بڑے ہیں۔ وہ پوری تیاری کر کے آئے تھے، پوری پلاننگ کر کے آئے تھے، ڈھول ڈھمکوں کے ساتھ آئے تھے، ناچنے اور گانے والی عورتوں کو ساتھ لائے تھے کہ ہم جشن فتح منائیں گے۔ اور کوئی ان کا دشمن کا کوئی ایسا سپاہی نہیں تھا جس کے ہاتھ میں تلوار نہ ہو اور جس کے ترکش کے اندر تیر موجود نہ ہو۔ سواریاں موجود تھی، اسلحہ موجود تھا، زریں موجود تھی۔ اب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایک انسانی جماعت تھی، ان کے سینوں میں دل تھے، حالات ان پر اثر انداز ہوتے تھے، پریشان ہوئے، گھبرا گئے اس صورتحال کو دیکھ کر۔ اس صورتحال کو دیکھ کر انہیں تشویش کی لہر پیدا ہوئی، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سپہ سالار تھے اور جو قائد تھے، جو سپریم کمانڈر تھے، جو صف اول کے لیڈر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے صحابہ کی یہ حالت دیکھ کر تشویش کی لہر دوڑی۔ اور پھر کیا ہوا؟ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی صف بندی کی۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، اللہ کو وہ لوگ بڑے پسند ہیں جو اس کی راہ میں جماعت بن کر صف بستہ ہو کر لڑتے ہیں، کأنہم بنیان مرصوص، جیسے کوئی سیسہ پھیلائی ہوئی دیوار ہے۔ ایک نظریہ تھا، ایک عقیدہ تھا، ایک مشن تھا، ایک منزل تھی، ایک ہدف تھا، ایک ہی امام اور ایک ہی لیڈر تھا۔ یہ بنیان مرصوص کی شرائط ہے۔ نظریے میں بھی مطابقت ہو، ہدف اور مقصد میں بھی مطابقت ہو، اور قیادت پر بھی اتفاق ہو، اور صفوں میں درار نہ ہو۔ اور بدر کے میدان میں ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، اس کی عملی تفسیر اور عملی مصداق لوگوں نے دیکھا۔ پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ذمہ داریاں لگائی، ڈیوٹیاں لگا دی، اور کسی کو فرنٹ لائن پہ ڈیوٹی لگائی، کسی کو سیکنڈ لائن پہ ڈیوٹی لگائی، کسی کو مقدمۃ الجیش پہ رکھا، کسی کو دائیں طرف، کسی کو بائیں طرف، وہ سارا جنگی نقشہ۔ اور میں یہاں ایک جملہ چلتے ہوئے عرض کر دوں کہ دنیا یہ بات آج تک تسلیم کرتی ہے کہ دنیا میں جتنے سپہ سالار پیدا ہوئے ہیں، جنگی ماہرین پیدا ہوئے ہیں، کمانڈر پیدا ہوئے ہیں، محمد الرسول اللہ سے بہتر دنیا میں کوئی سپہ سالار آج تک پیدا ہی نہیں ہوا۔ حضور صرف مسجد کے امام نہیں تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہترین فوجی کمانڈر تھے، بہترین سپہ سالار تھے، بہترین پلاننگ کرنے والے تھے، اور بہترین اس کو عمل درآمد کروانے والے تھے۔ اب صحابہ کی ڈیوٹیاں لگ گئی، اور اللہ نے مسلمانوں کو اس دشمن کی بھاری طاقت کے روب سے نکالنے کے لیے ان کو نیند طاری کر دی۔ اذ یغشیکم النعاس امانۃ منہ، نیند آئی
اور نیند سے اٹھے تو مدینے سے جو سفر کر کے آئے تھے وہ تھکاوٹ بھی دور ہو گئی اور دشمن کا خوف بھی اللہ نے زائل کر دیا اس چھوٹی سی نیند کے ذریعے۔ لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سپہ سالار تھے، اور سپہ سالار وہاں دیکھ رہا ہوتا ہے جہاں ایک عام فوجی نہیں دیکھتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میدان بدر کے اندر ایک اونچی جگہ پر چھپر بنایا گیا، عریش کہتے ہیں حدیث میں، عریش چھپر کو کہتے ہیں، اور وہاں سے آپ پورے بدر کے میدان کو دیکھ بھی رہے تھے اور کمان کر رہے تھے، لیڈ کر رہے تھے فوج کو۔ لیکن جو بات اب آپ کی توجہ چاہتے ہوئے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مسلمان کبھی اپنے قوت بازو پہ بھروسہ نہیں کرتا، مسلمان کو کبھی اپنے اسلحے پہ بھروسہ نہیں ہوتا، بلکہ مسلمان وکفا باللہ وکیلا، اللہ کافی ہے وکیل سے، اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کام کیا۔ آج بدر کے اس میدان میں مارکہ حق و باطل بس چند گھنٹوں کا فاصلہ ہے اور آخری رات ہے، یعنی صبح دشمن سے مقابلہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ تو سو گئے، تھکاوٹ تھی، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے اندر نیند کا نام و نشان نہیں ہے۔ آپ جاگ رہے ہیں، اور جا کر کیا کر رہے ہیں؟ بس اپنے رب سے ملاقات، اپنے رب سے باتیں کر رہے ہیں، آہذاریاں کر رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ میرے رب جو میرے بس میں تھا وہ میں نے لا کر حاضر کر دیا۔ اور قرآن مجید نے سورہ انفال میں وہ سارا نقشہ کھینچا ہے۔ آئیں ذرا قرآن ہی سے اس واقعے کو سمجھتے ہیں۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن به قلوبکم وما النصر الا من عند اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ سپہ سالار، امت کا سالار، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، فوجوں کو صف بستہ کرنے کے بعد، صحابہ کی ڈپٹیاں لگانے کے بعد، آمنہ کے لال کے خیمے کے اندر آہوں اور سسکیوں کی آواز ہے جو فرش کو چیرتی ہوئی، عرش کو چیرتی ہوئی آسمان کی بلندیوں کو پہنچ رہی ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہ الفاظ ہیں، میرے خالق اور مالک 13 سال مکہ کی گلیوں کی صحبتیں، کفار کی پتھر سنگباریاں، گالیاں، تانے اور تشنیع، میری جمع پونجی یہ صحابہ، 2 سال مدینے کی زندگی، 13 سالہ میری رسالت اور نبوت کی زندگی کی کمائی ہے۔ رب العالمین میرے دامن میں جو کچھ تھا سب کچھ لا کر تیرے راستے میں حاضر کر دیا۔ اللہ، کل کفر اور اسلام کا مارکہ بپا ہونے والا ہے۔ رب العالمین اگر کل دشمن کے مقابلے میں میرے یہ جانثار شکست کھا گئے تو پھر دنیا میں تیرا نام لینے والا، لا الہ الا اللہ کہنے والا کوئی نہیں بچے گا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عاجزی سے، اتنی انکساری سے، اس طرح اس انداز میں دعا مانگ رہے ہیں یوں لگتا ہے کہ کائنات کے فاصلے مٹ گئے ہیں، اور محبوب اور محب سامنے آمنہ کا لال عرش کے سائے تلے کھڑا ہے، اپنے رب سے کہہ رہا ہے اللہ اگر یہ ہار گئے، میری شکست نہیں، ان کی شکست نہیں ہے، تو تیری اور تیرے دین کی شکست ہو جائے گی، تو کبھی بھی یہ گوارا نہیں کرتا۔ یہ الفاظ کہے جا رہے ہیں، یار غار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
تشریف لاتے ہیں، عریش کے اندر اس چھپر میں داخل ہوتے ہیں، آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جفی ڈال دیتے ہیں، یا رسول اللہ بس کیجئے بس کیجئے، اس قدر عاجزی کا انداز اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو اس کے دین کے غلام ہیں، اس کے دین کی خاطر لڑنے اور مرنے والے ہیں، اللہ رب العالمین کبھی بھی ہمیں رسوا نہیں کرے گا۔ اسی چیز کی طرف رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اذ تستغیثون ربکم، جب تم اپنے رب سے مدد مانگ رہے تھے میرے پیغمبر، اذ تستغیثون ربکم، جب مانگنے والا مصطفیٰ ہو، دینے والا خدا ہو، جب مانگنے والا رحمت للعالمین عطا کرنے والا رب العالمین ہو، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، میرے محبوب تم نے مجھے بلایا، تم نے مجھے پکارا تو میں نے تمہاری پکار پر استجاب لکم لبیک انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ رب نے فرمایا محبوب ہم پریشان نہیں ہونا، میں تمہاری مدد کروں گا، مسلسل لگاتار 1000 فرشتے بھیج کر تمہاری مدد کروں گا، اور یہ مدد کس لیے؟ وما جعلہ اللہ الا بشرا، اس لیے کہ میرے محبوب تمہارے لیے یہ خوشخبری بن جائے، وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور تمہارے دلوں کو اطمینان بھی مل جائے کہ خدا نے تنہا نہیں چھوڑا، بلکہ جس کی خاطر تم لڑ رہے ہو وہ رب بھی تمہارے ساتھ ہے۔ إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، رب تمہارے ساتھ ہو، ساری کائنات تمہارا بال بھیگا نہیں کر سکتی، رب کا ساتھ چھوٹ جائے، ساری دنیا کے اسلحے بھی تمہارے پاس ہو، ساری دنیا کی زمین تمہاری فوج بن جائے، رب تمہارے ساتھ نہیں ہے، تم فتح یاب نہیں ہو سکتے، اور ساری دنیا تمہارے خلاف آ جائے، رب تمہارے ساتھ ہو، دنیا تمہیں زیر نہیں کر سکتی۔ إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، میرے محبوب آقا نے دعا مانگی، پھر باہر آئے اور مٹھی میں ریت پکڑی اور یوں فرمایا شاہت الوجوہ، اندھے ہو جاؤ، شاہت الوجوہ، دشمنوں تم اندھے ہو جاؤ۔ صحابہ کہتے ہیں کہ انجے میں ڈرون نہیں اٹیک کرتا، حضور کی وہ ہاتھ کے ذرے جو تھے نا وہ ڈرون بن کر ان کی آنکھوں میں جا کے چبھے، آنکھیں کھلی تھی، نظر کچھ بھی نہیں آ رہا تھا، اندھا کر دیا، اور پھر رب نے مسلمانوں کی مدد کی فرشتوں کے ذریعے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں جبریل امین سبز لباس کے اندر ملائکہ کی فوج کو لے کر میدان بدر میں اترے، مشرک جب وہ جو کافر تھے نا بدر میں بعد میں مسلمان ہوئے، وہ کہتے ہیں یار ہم تمہارا مقابلہ کرنے کی تو طاقت اور سکت رکھتے تھے، لیکن وہ جو سبز لباس پہ گھوڑوں والی جماعت تھی نا وہ اچانک آتے تھے اور گردن اڑا کے ادھر پھینک دیتے تھے، وہ پتہ نہیں کون تھے۔ فرمایا وہی تو جبرائیل امین تھے جو اپنی سپاہ کے ساتھ، اپنے لشکر کے ساتھ اہل ایمان کے مدد کو آئے تھے۔ ہاں پھر رب نے کیا فرمایا؟ بدر میں 313 ہے اور 1000 کا لشکر ہے، فرمایا فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، میرے محبوب فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ، تم نے قتل نہیں کیا، وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، بلکہ رب نے قتل کیا تھا، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، سارے منظر کو قرآن نے بیان کر دیے۔ میرے محبوب جب مٹھی میں ریت پکڑ کے تم پھینک رہے تھے دشمنوں کی طرف، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ، جب تم نے پھینکا ہاتھ تو تیرا تھا، قدرت خدا کی تھی، ہاتھ مصطفیٰ کا تھا، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، رب نے وہ ریت پھینکی، رب نے ان کو اندھا کر دیا، وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، ہاں انہیں لشکر پہ بڑا بھروسہ تھا، انہیں طاقت پہ بڑا بھروسہ تھا، اور وہ ناچنے والی، گانے والی اور سنگر ساتھ لے کر آئے تھے، تو اللہ کے پیغمبر نے اپنی فوج پر بھروسہ کرنے کی بجائے اللہ پہ بھروسہ کیا۔ اقبال نے کیا کیا؟ اللہ کو پا مردی مومن کا بھروسہ،
ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا، تقدیر امم کیا ہے کوئی کہہ نہیں سکتا، مومن کی فراست ہو تو کافی ہے اشارہ، مومن کی فراست ہو تو کافی ہے اشارہ۔ بدر میں بھی تعداد کافروں کی زیادہ، احد میں بھی تعداد کافروں کی زیادہ، احزاب میں بھی تعداد کافروں کی زیادہ، تبوک میں بھی تعداد کافروں کی زیادہ۔ ایک معرکہ ہے تاریخ میں، ایک معرکہ، وہ غزوہ حنین ہے۔ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، اللہ کہتا ہے مسلمانوں یاد کرو وہ حنین والا دن جب تم کہہ رہے تھے صحابہ آپس میں، آج تک گالوی کوئی نہیں، آج تک کھبے ہاتھ نہیں مارے، آج تو ہم تعداد میں زیادہ ہیں۔ اللہ نے فرمایا تم نے اوپر والے کو بلا دیا نا، اسی جنگ میں مسلمانوں کو شکست ہو گئی۔ فرمایا مجھے مائنس کر کے بات کرو گے تو مائنس ہو جاؤ گے، اور اگر مجھے پلس رکھو گے تو پلس در پلس در پلس ہوتے جاؤ گے اور تمہاری طاقت بڑھتی چلی جائے گی۔ کوئی جنگ مسلمانوں نے نہیں جیتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس میں تعداد میں مسلمان زیادہ ہوں، اصل زیادہ ہو مسلمانوں کے پاس۔ قرآن یہی کہتا ہے، حدیث یہی کہتی ہے، سیرت اٹھا لیں۔ اصل میں مسلمان کا سرمایہ وہ ظاہری اسلحہ نہیں ہوتا، اللہ کی طاقت ہوتی ہے۔ اب قرآن کی ان آیات کو اور معرکہ بدر کو سامنے رکھے اور آج کے حالات کا ایک نقشہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پچھلے جمعے میں ہم نے بہت ساری باتیں کر لی، انڈیا نے جو ڈرامہ رچایا تھا پہلگام والا، من گھڑت کہانی تھی، ساری دنیا ننگا ہوا بے نقاب ہوا ہے، اور وہ کہانی گھڑی گئی اور اس کے پیچھے اسرائیل تھا، امریکہ تھا۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، انہوں نے ایک چال چلی تھی، اللہ نے ان کی چال کو ناکام بنا دیا۔ اس کو بہانہ بنا کر 6 مئی کو انہوں نے پاکستان پر حملے شروع کر دیے، ڈرون آ رہے ہیں جی، اور پورے پاکستان میں کہیں گر رہا ہے، کوئی پنڈی میں گر رہا ہے، کوئی لاہور میں گر رہا ہے۔ ہماری قوم بھی بڑی جذباتی ہے، کہتے ہیں جی ساڑھی فوج پتہ نہیں کیا کر رہی ہے۔ بھائی جنگ تمہارے مشورے سے تو نہیں ہوگی، جنگ تو جرنیل ہی لڑے گا نا، جو میدان میں بیٹھا ہے وہی لڑے گا نا۔ آپ حیران ہوں گے کہ اس جنگ کے ذریعے اتنی تبدیلیاں آئی ہیں دنیا کے اندر کہ ہمیں تاریخ کے اندر کوئی مارکا ایسا نہیں ملتا۔ اس لیے کہ یہ جنگ مسلمان بن کر لڑی ہے، ہماری فوج نے ایک اسلامی فوج بن کر لڑی ہے، ایک صرف عام فوج نہیں۔ پاکستان کی فوج اسلامی ملک کی فوج ہے، ساری دنیا کے تو بم ہیں اور پاکستان کا بم اسلامی بم ہے۔ سب کے پاس ایٹم بم ہے نا، ہماری بات آتی ہے تو اسلامی بم ہو جاتا ہے، بالکل اسلامی بم ہے۔ جس دن اسلامی لوگ آ گئے نا اس کو چلانے والے، پھر تمہاری جرت نہیں ہوگی آنکھیں اٹھا کر دیکھ سکو بھائی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے معرکے کے اندر کیا کیا؟ ساری فوج کو لا کر میدان میں اللہ کے حضور عز و انکساری سے گڑ گڑائے، دعا مانگی۔ ہمارا اس وقت سپہ سالار اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رکھے، انڈیا والے کے بالکل پانی پانی ہوئے پڑے ہیں بیچارے اس کے نام سن کر، کہتے ہیں بڑا خطرناک بندہ آ گیا پاکستان کا، اس وقت جرنیل جو ہے نا یہ حافظ ہے، یہ جہادی ہے، یہ مجاہد ہے، یہ مولوی ہے، یہ مدرسے کا پڑھا ہوا ہے۔ اتنا خوف طاری کر دی اللہ نے، سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، اللہ کہتا ہے میں کافروں کے دلوں میں تمہارا رعب ڈال دوں گا۔ بدر میں بھی ڈالا تھا، آج بھی ڈال گیا ہے۔ ابھی جو چیزیں سامنے آئی ہیں، 10 تاریخ کی صبح آرمی چیف نے خود فجر کی نماز کی امامت کی ہے، خود نماز پڑھا کر آپریشن کا نام بنیاد مرصوص قرآن مجید کی آیت سے رکھا ہے۔ فجر کے وقت حملہ کرنا یہ رسول اللہ کی سنت سے ثابت ہے۔ پھر دعا کی، رکت امیز دعا کی، جس طرح رسول اللہ نے بدر میں دعا کی تھی، اسی طرح ہمارا جرنیل بھی، آج کا سپہ سالار بھی اللہ پر بھروسہ چھوڑ رہا ہے کہ 7 گنا بڑی طاقت ہے، اور صرف اس کی طاقت نہیں، اس کے پیچھے اسرائیل تھا، اس کے پیچھے امریکہ تھا۔ اور پھر یہ مارکا شروع ہوتا ہے، اور وہ انڈیا جو گیدڑ بکیاں دے رہا تھا اور یہ سمجھ رہا تھا کہ پاکستان تو کمزور ہے، پاکستان کی فوج کے بارے میں انتشار ہے، اور یہ 9 اور 10 کی رات
ہمارے اس برے صغیر کی فضاؤں میں ڈاگ فائٹ کہتے ہیں، یعنی جنگوں کی لڑائی، جہازوں کی لڑائی، 120 جہاز فضا کے اندر تھے، 80 جہازوں کے ساتھ انڈیا آیا تھا اور وہ پاکستان کو ملیہ میٹ کرنے کا خواب لے کر آئے تھے، لیکن صرف 20 منٹ کے اندر ہمارے شیر جوانوں نے ان کے تمام خوابوں کو خاک میں ملا کے رکھ دیا، ملیہ میٹ کر کے رکھ دیا، اور انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اور جیسے ہی فجر کی نماز کے بعد ایئر چیف نے اور آرڈر دیا کہ ان کو مار دو، ان کو کسی کو ادھر آنے کی ضرورت نہیں ہے، اور بارڈر کراس کر دینا، پاکستان نے جب میزائلوں کی برسات کی تو ان کے ہوش و حواس اڑ گئے۔ اور آج کے دور کی جنگ، یہ ہمارے یہاں کافی سارے ریٹائر فوجی بیٹھے ہیں جنہوں نے 71 کی جنگ لڑی ہے، 65 کی، اس وقت سامنے جنگیں لڑی جاتی تھی، ٹینکوں کی لڑائیاں ہوتی تھی، اب جنگوں کے ڈیزائن بدل گئے ہیں۔ اس جنگ کے اندر بظاہر امریکہ، بظاہر اسرائیل کے 80 کے قریب ڈرون پاکستانیوں نے گرائے ہیں، فل فلیج اسرائیل پیچھے تھا، ان کی ٹیکنیکل ان کو سپورٹ حاصل تھی، اور پاکستان کے ساتھ کون تھا؟ اللہ تھا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اس لیے کہ میں نے پچھلے جمعے میں عرض کیا تھا کہ یہ دنیا کے نقشے پہ واحد ملک ہے جس کے بننے سے پہلے، جس کا مقصد دنیا کے سامنے تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ واحد ملک ہے جس کے بننے سے پہلے اس کا نصب العین، اس کا مقصد، اس کے قیام کا مقصد سامنے رکھا گیا، اور اس لیے لوگوں نے قربانیاں دی، اللہ اور اس کے رسول کے نام پر یہ ملک بنایا۔ اور پھر میرے دوستوں اور بھائیوں، پاکستان کے شاہینوں نے، ان مجاہدوں نے، جن کے اندر ایمان، تقوی اور جہاد فی سبیل اللہ کا جذبہ تھا، ہمارے وادی اصول کے ایک جوان کی میں نے ویڈیو دیکھی ہے، کڑیل جوان 25-26 سال کا، انتہائی خوبصورت، اس کی سوشل میڈیا پہ ویڈیو آئی ہے، اور وہ فرنٹ محاذ پہ جانے سے پہلے ویڈیو، آخری ویڈیو اس کی ہے، اور وہ اتنا خوش تھا کہندہ سنگیوں ویلا آ گیا، 8 سال تو جدہ انتظار سی، کوئی پریشانی نہیں، خوشی ہے، شہادت کی تمنا ہے، اور وہ خوشی خوشی گیا اور شہید ہو گیا، اور باپ اور ماں کو بھی کہا کہ میری آپ کو لاش ملے گی پاکستان کے جھنڈے میں لپٹے ہوئے، تو اس پر آنسو نہیں بہانے۔ ایسی قوم کو دنیا کی کوئی طاقت، کوئی فوج شکست نہیں دے سکتی جو لڑنے اور مرنے کو اپنے لیے فخر سمجھتے ہو۔ یہ بہت بڑا فرق ہے مسلمانوں میں اور کافروں کے اندر۔ اور آپ اندازہ لگائیں کہ پوری فوج، اللہ ان کو ہمیشہ دین کے ساتھ جوڑے رکھے، انہوں نے یہ جنگ لڑی ہے اللہ کی نصرت پہ، اور دین کو سامنے رکھ کے، قرآن کو سامنے رکھ کے، رسول اللہ کے فرمان کو سامنے رکھ کے۔ اگر یہ قوم، یہ ملک، یہ سیاستدان، یہ لیڈر ہمیشہ کے لیے قرآن اور حدیث کے غلام بن جائے تو اللہ اس قوم کو پوری دنیا کا امام بنائے گا۔ واللہ اللہ نے جھلک دکھائی ہے، اور ہمارے شاہینوں نے سائبر کرائم کے ذریعے ان کی 70% بجلی جو ہے اس کی بند کر دیا، پورا دلی اندھیرے میں ڈوب گیا۔ اور آپ نے بھی خبریں پڑھ لی ہیں، ان کا سب سے خطرناک میزائل ہے برواس، اس کو سٹور کے اندر ہی تباہ کر دیا، جو ان کا ایٹمی میزائل ہے، اور اب اس کے سارے علاقے کے اندر اس کے اثرات پھیل رہے ہیں، اور فوج انڈیا نے خود تسلیم کیا ہے۔ میں آپ حضرات سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ 9 تاریخ تک تو پاکستان تھا غریب، پاکستان تھا بھکاری، عربوں کی نظروں میں ہماری کوئی قیمت نہیں ہے، دنیا کے نظروں میں ہماری کوئی قیمت نہیں ہے، لیکن 10 تاریخ کی شام کا سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے دنیا کی سوچ ڈوب چکی تھی، دنیا کا نظریہ ڈوب چکا تھا، اور 11 مئی کی صبح ایک نئی سوچ، ایک نئی فکر، ایک نیا ویژن دنیا کے سامنے آیا کہ پاکستان ایک طاقتور ملک ہے، پاکستان مٹنے کے لیے نہیں، مٹانے کے لیے اللہ نے اس کو وجود بخشا۔ اور یہاں وہ لوگ کہ جو اسرائیل کو مدد تسلیم کرنے کی باتیں کرتے تھے، انہیں سمجھ آ گیا یہ شیطان ہے،
امریکہ، اسرائیل، ہندوستان کبھی بھی پاکستان کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے، اور پاکستان کو اللہ نے بنایا ہی ان دشمنوں کے لیے۔ یاد رکھنا، مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد عالم عرب پر مشتمل ہے، لیکن عربوں کا دور پٹ چکا ہے، عربوں کا زمانہ پٹ چکا ہے۔ یہ بدترین غلام ہے، یہ بے حیا ہے، بے شرم ہے۔ کل آپ نے دیکھا ہے ٹرمپ جو آیا ہے کھلے بالوں کے ساتھ، نوجوان لڑکیاں، عجیب ان کا کوئی کلچر ہے، یہ بغیرتی کی انتہا ہے ایک مسلمان ملک کے اندر۔ ان کے اندر نہ غیرت ہے، نہ حیا ہے، نہ حمیت ہے۔ 600 ارب ڈالر کا معاہدہ کیا ہے سعودی عرب نے، 400 ارب ڈالر کا کیا ہے قطر نے۔ سارا مسلمانوں کا پیسہ یہ یہودی لے جائیں گے، اور میری بات یہ نوٹ کر لینا، انہی یہودیوں کا پیسہ، ہمارا پیسہ، یہودیوں کا اسلحہ، اور اسی اسلحے سے ان عالم عرب کی پٹائی ہونے والی ہے اسرائیل کے ہاتھوں کے، اور یہ بھاگے دوڑے آئیں گے پاکستان کے پاس کہ ہمیں بچاؤ، لیکن انہیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ہمیں اللہ نے ایک ایسے خطے میں پیدا کیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، ان احادیث کو آپ پڑھیں۔ حضور نے فرمایا تھا ویل للعرب قد اقترب، ان قریب عرب کی تباہی کا زمانہ آنے والا ہے۔ حضور نے عرب کے لیے ویل کا لفظ استعمال کیا ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ ہند کی بشارت دی ہے، جو پچھلے جمعے میں نے آپ حضرات کے سامنے وہ حدیث رکھی تھی۔ 2 لشکر میرے ایسے ہیں میری امت کے جنہیں اللہ جہنم سے نجات کا وعدہ کیا ہے، ایک غزوہ ہند میں شرکت کرنے والا، اور دوسرا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ جو دجال کے مقابلے میں کھڑا ہوگا۔ اور یہ بات بھی آپ نوٹ کر لیجئے کہ امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو لشکر مدد کے لیے جائے گا وہ عرب سے نہیں اٹھے گا، وہ خراسان اور پاکستان کی فوجیں ہوں گی جو امام مہدی کی تعاون کرے گی۔ اللہ نے اس ملک کو بچانا ہے اور قیامت تک رکھنا ہے، یہ بات بالکل طے شدہ ہے۔ سارے آثار و حالات ایسے ہیں کہ اللہ نے وہ یورپ کی طاقت کو جو نشہ تھا، اسلحے کا جو غلبہ تھا، اسرائیلی اسلحہ، امریکن اسلحہ، یہودی فیکٹریاں، وہ اسلحہ ہمیں دیتے ہی نہیں ہیں، پوری دنیا پر بالادستی تھی۔ اللہ نے ان پاکستانیوں کے ذریعے نہ صرف یہ کہ ہندوستان کو شکست دی ہے، بلکہ امریکہ کی بھی آنکھیں کھل گئی ہیں، اسرائیل کی بھی آنکھیں کھل گئی ہیں۔ پورا عالم کفر اور یورپ پریشان ہے کہ J-10C اور J-Thunder طیاروں کے ذریعے انہوں نے کس طرح رافیل طیارے کو گرایا ہے۔ رافیل دنیا کی تاریخ میں جب سے وہ بننا شروع ہوا ہے، کسی جنگ میں کسی فوجی نے اس کو نہیں گرایا۔ یہ پاکستان کی وہ مائیں ہیں جنہوں نے ایسے بیٹے جنے ہیں کہ جنہوں نے رافیل جیسے طیارے کو زمین بوس کیا، اور نہ صرف اس کو زمین بوس کیا بلکہ پوری مغربی ٹیکنالوجی کو زمین بوس کر دیا، اور آج ساری دنیا پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے اور چائنا کی طرف دیکھ رہی ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین اس پاکستان سے کام لے گا، یہ پاکستان پوری امت کی قیادت کرے گا۔ میں نے عید والے دن آپ سے خطبہ جمعہ میں ایک بات کہی تھی کہ نوجوانوں مایوس نہ ہو، صرف 2 سال ہیں اگلے جس میں پاکستان ترقی کرنے والا ہے، اٹھنے والا ہے۔ میں نے عید کے خطبے میں یہ بات کہی تھی اگر آپ کو یاد ہو تو۔ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جب ہمارے زوال کا، ہماری پستی کا سفر تھم گیا ہے اور ہم واپس اڑان کی طرف جا رہے ہیں۔ پوری دنیا میں ہمارے جو نوجوان باہر سعودیہ میں کام کرتے ہیں، امارات میں کام کرتے ہیں، پوچھیے ان سے، ان کے ساتھ لوگوں کے رویے بدل گئے ہیں۔ ترکی والے جشن منا رہے ہیں، آذربائیجان کا جشن منا رہے ہیں، سارے عالم اسلام میں خوشی ہے، اور عرب والے کہتے ہیں کہ ہم نے ساری زندگی مسلمانوں کو مار پڑتے دیکھی ہے، پہلی بار ہے کہ مسلمانوں نے بھی کسی کو مارا ہے، ہمارے دل سینے ٹھنڈے ہو گئے ہیں۔ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، اللہ نے کہا کہ مومنوں کے سینوں میں ٹھنڈک پر ڈال دے گا وہ۔ اس لیے میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے ذریعے یہ کام لیا ہے، اور اس لیے پاکستان کو یہ فتح حاصل ہوئی ہے کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ اس کے پیچھے نظریہ اسلام کا تھا، اصطلاحات قرآن کی تھی، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے انڈین جب ہمارا DGISPR بریفنگ دینے کے لیے آیا تو اس نے اس آیت سے آغاز کیا، بنیان مرصوص والی، اور آخر میں کیا فرمایا، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کہ انہوں نے بھی ایک چال چلی، انہوں نے بھی ایک پلان کیا، اور اللہ نے ایک پلان کیا، اور اللہ تعالیٰ بہتر پلان کرنے والا ہے۔
تو جب آپ معاملہ رب کی طرف چھوڑ دیتے ہیں، جب آپ اپنی ٹیکنالوجی کے بجائے اللہ کی طاقت پہ بھروسہ کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے مومنوں کو بدر میں بھی فتح یاب کرتا ہے، ایسے مومنوں کو اللہ تعالیٰ تبوک میں بھی فتح یاب کرتا ہے، اور ایسے مومنوں کو اللہ تعالیٰ آج کے دور میں بھی، اور جو اقبال نے کہا تھا فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی، کہ آج بھی تم بدر والا جذبہ پیدا کرو، آج بھی تم بدر کے صحابہ والا ایمان پیدا کرو۔ اللہ نے بدر میں صحابہ کی مدد کے لیے جبریل امین کی قیادت میں بھیجا تھا ملائکہ کو، تو آج بھی جب تم اللہ کے بندے بن کر اور اس کے دین کی سربلندی کا نعرہ بلند کرو گے تو رب گیا نہیں ہے، نہ ملائکہ گئے ہے، آج بھی وہ جبریل امین کے ذریعے تمہاری مدد کر سکتا ہے۔ اس لیے یہ 20 منٹ کی ٹوٹل مارکا تھا، 20 منٹ کا، کہ انڈیا کے اوسان خطا ہو گئے اور وہ ٹرمپ کے پاس بھاگے بھاگے چلے گئے کہ سائیں ہمیں بچاؤ۔ کہاں تو گائے کا موتر پینے والے اور گوبر کھانے والے، اور کہاں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے والے، اور کہاں تکبیر کے نعرے بلند کرنے والے۔ یقین کرے جب ہمارے فوجی، اب تو ویڈیو کا دور ہے، زمانہ ہے، ہمارے فوجی جب گولہ فائر کرتے ہیں تو وہ نعرے تکبیر لگاتے ہیں، جب میزائل فائر کرتے ہیں تو وہ نعرہ تکبیر لگاتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے جب تم میری بڑائی کا نعرہ لگاتے ہو، میری سربلندی کا نعرہ لگاتے ہو، تو پھر رب تو اپنا نام کبھی بھی جھک نہیں دیتا، رب کا نام ہمیشہ سر بلند رہے گا، اور جو رب کے ساتھ وفا کرے گا رب اس کی ناک کبھی بھی دنیا میں نیچے نہیں لگنے دیتا۔ اس لیے یہ جو نقشہ بنا ہے، اس نقشے کے اندر پاکستان اس وقت پوری امت کی طاقتور، پوری دنیا، اب دنیا میں جو دفاعی ادارے ہیں ان اداروں میں یہ جنگ پڑھائی جائے گی کہ کہاں 15 لاکھ سے زائد فوج اور کہاں 5 لاکھ آرمی، کہاں 150-200 طیارے اور کہاں 60-70 طیارے، کہاں اتنی بڑی آرمی اور اس کے پیچھے عالمی طاقتیں۔ کس چیز نے ان کو فتح یاب کیا؟ ان کا ایمان تھا، ان کا حوصلہ تھا، ان کا جذبہ تھا۔ اور پاکستان کی مائیں سلامت ہیں، ان ماؤں کو میں سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے ایسے بہادر بیٹے جنے ہیں کہ جو جنگ پہ جاتے ہوئے روتے نہیں ہیں بلکہ ہنستے ہوئے جاتے ہیں اور وصیت کر کے جاتے ہیں کہ ماں اگر میں غازی بن کے آیا تو ملاقات کروں گا، اور اگر میری لاش آئی تو میری لاش پہ رونا نہیں ہے، شہید کی ماں بن کے اس پہ جشن منانا ہے، مٹھائی تقسیم کرنی ہے۔ ایسی قوم کو دنیا میں کوئی مائی کا لال ایسا نہیں پیدا ہوا، نہ کوئی اسلحہ پیدا ہوا، نہ کوئی بم پیدا ہوا ہے جو اس کو شکست دے سکے۔ اس لیے میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، ہمارے لیے فخر کی بات بھی ہے، عزت کی بات بھی ہے، لیکن قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ اللہ کی تسبیح بیان کریں، اللہ کی بڑائی بیان کریں۔ اللہ ہمارے ساتھ تھا تو یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اگر رب ہم سے ناراض ہوتا اور ہمارا کوئی جرنیل شراب کے جام ہاتھ میں پکڑ کے جنگ لڑ رہا ہوتا اور ہماری فوج شرابی ہوتی تو یقین اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ نہ ہوتی۔ اس لیے کہ ہم نے اللہ کو سامنے رکھا ہے، ہم نے اس کے نبی کو سامنے رکھا ہے، ہم نے قرآن کو سامنے رکھا ہے، ہم نے نمازیں پڑھ کے، ہمارے جرنیلوں نے، ہمارے ایئر چیف نے، ہمارے نیول چیف نے، ہمارے آرمی چیف نے، ہماری سیاسی قیادت نے میزائل فائر کرنے سے پہلے، فتح 1 میزائل فائر ہونے سے پہلے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے کہ مولا یہ میزائل نہیں، اصل طاقت تو تیری ہے، ہم کچھ نہیں، اصل طاقت تیری ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی نصرت کے مظاہر دکھائے ہیں۔ بس میں آخری بات کہہ کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ ایک نیا پاکستان، ایک مضبوط پاکستان، ایک غیرت مند پاکستان، ایک عزت والا پاکستان، اور وہ وقت بھی میں بہت قریب دیکھ رہا ہوں، وہ وقت بھی میں بہت قریب دیکھ رہا ہوں کہ دنیا پاکستان سے پیسے مانگنے آیا کرے گی، ہم کسی سے پیسے مانگنے نہیں چاہیں گے انشاءاللہ۔ وہ وقت آنے والا ہے، وہ دور گزر گیا، ہماری ذلت، ہماری رسوائی۔ وہ وزیر اعظم صاحب کا میں نے بیان مجھے یاد ہے کہ ہم عرب امارات میں جاتے ہیں تو وہ پہلے ہی کہتے ہیں پیسے مانگنے آ گئے ہیں۔ عربوں، ہم تو صرف تم سے پیسے مانگتے تھے نا، تم جان کی امان بھی مانگو گے انشاءاللہ، تم جان کی امان بھی مانگو گے۔ پیسے تو آنے جانے والی بات ہے نا، اللہ نے ہمیں معدنیات دی ہیں،
$6,000 ارب کے ذخائر ہیں معدنیات کے. ہمارے پاس ماربل اور پتھر اتنا ہے، پوری دنیا میں اس کی مانگ ہے. انشاءاللہ ایک کام کی ضرورت ہے پاکستان کو، صرف ایک کام کی، کہ پاکستان کے اندر اسلامی اور ایماندار قیادت آ جائے. اس کی کمی ہے. جس دن یہ قوم سمجھ گئی کہ اس ملک کو آگے لے جانے کے لیے وہ قیادت چاہیے جو اس قرآن کو اپنا امام مانتی ہے، جو قرآن کے نظام کی بات کرتی ہے، جو آنکھیں کھول کر آنکھیں ڈال کر اسرائیل کی مذمت کرتی ہے، امریکہ کو للکارتی ہے، تو یقین جانیے انشاءاللہ العزیز یہ جو ترقی کا سفر شروع ہو چکا ہے، جو سربلندی کا سفر شروع ہو چکا ہے، اب پاکستان جنوبی ایشیا کی سپر پاور نہیں، انشاءاللہ پاکستان پوری دنیا کا امام بنے گا، پوری دنیا کا لیڈر بنے گا. اس لیے جو نبی کا غلام ہے ہمارا وہ امام ہے. پاکستان کی قیادت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کو تسلیم کیا ہے، اپنے آپ کو دین کے حوالے کیا ہے، اور جو دین پر چلتا ہے ان مجاہدوں، ان سپہ سالاروں، ان فوجیوں، فوج کے جرنیلوں کو میں بھی بہت سارا مخالف ہوں، ان کے اندر بہت ساری خامیاں ہیں، لیکن مجاہد کے قدموں کی خاک بھی آنکھوں کا سرمہ بنانا، یہ میرے نبی نے بتایا، وہ سعادت ہے. حضور قرآن میں رب نے کیا کہا؟ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا. ان گھوڑوں کی قسمیں اٹھائی ہیں، ان کے قدموں کی ٹانپوں کی قسم اٹھائی ہے رب نے، کہ جو مجاہدوں کے گھوڑے ہیں جو دشمن حملہ کرتے ہیں، اور جنہ مجاہدوں نے گھوڑے نہیں قدمہ دی خاک ہی عظیم ہے، ان مجاہدوں کی وردیاں، ان مجاہدوں کے اپنے قدموں کی خاک بھی اللہ کے ہاں بڑے عظیم ہے. تو فوج کو چاہیے فوج اپنا کام کرے، اپنا کام کرے گی عزت پائے گی، اپنے کام کے علاوہ دوسرے کاموں میں دخل دے گی تو پھر اللہ کی مدد اور نصرت نہیں رہے گی. اس لیے میں ایک مضبوط، مستحکم اور ایک ترقی یافتہ اور دنیا کا امام پاکستان دیکھ رہا ہوں. اللہ کرے جس مقصد کے لیے میرے بزرگوں نے، ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دی تھی، اور دنیا لوگ نکل رہے تھے اپنے گھر بار چھوڑ کے ہندوستان سے، کہ چلو چھوڑو ان زمینوں کو، چھوڑو ان گھروں کو، ایک ایسی زمین کا ٹکڑا ملے گا جہاں لا الہ الا اللہ کا نظام ہوگا، جہاں خدا کی شریعت ہوگی. وہ خواب لیے بہت سے بزرگ راستے میں شہید ہو گئے، بہت سے بارڈر پہ شہید ہو گئے، بہت سے وہ تھے جنہوں نے لکیر کراس کی تو مٹی کو چوما اور سجدے کیے اور اپنے آنکھوں سے آنسوؤں کا نذرانہ دیا، اور بہت سارے ہمارے بزرگ وہ خواب لیے دنیا سے چلے گئے. بس ضرورت اس کی ہے کہ ہمارے آباء و اجداد نے جس خواب کی خاطر قربانیاں دی تھی، میرے اور آپ پر اور اس نوجوان نسل پہ وہ خواب قرض ہے کہ اس دھرتی پر خدا اور مصطفیٰ کا قانون نافذ ہو جائے. اللہ اس قیامت کو تا قیامت پاکستان، صدا سلامت پاکستان. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.